اسلامک اسکالرز کے بیانات سننے کے لیے ہمارے آفیشیل چینل الرحمان ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجیے۔ اب میری یہاں بات اپنے سے ختم ہے، مجھے صرف اپنا سوچنا ہے اور آپ کو اپنا سوچنا ہے۔ آپ کس حد تک اللہ اور اس کے رسول کی بندگی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، بس اس پہ بڑے جمعے آ چکے ہیں، لیکن اس سال کا اختتامی جمعہ، احتساب گوشوارے چیک کریں۔ ہر بندہ اپنا دیکھتا ہے، محاسبہ کرتا ہے۔ رمضان آتا ہے، ہم زکوٰۃ کے میٹرز دیکھتے ہیں، یہ آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سال ہمارا کیسا رہا ہے۔ جون آتا ہے، ہم اپنا بجٹ دیکھتے ہیں، کیا ٹارگٹس تھے، کیا پایا ہے، کیا کھویا ہے۔ اگر آپ کے پاس بندگی ہے تو مبارک ہو۔ بندگی کیا ہے؟ آپ یہ سوچے بغیر کہ میرا مسلک کیا کہتا ہے، خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سن کے صحیح ہے دل و جان سے مان لیں۔ دنیا کیا کہے گی؟ گلا دبا دے گی، ٹکڑے کر دے گی، حد کیمہ کر دے گی۔ فرمایا لا تشرک باللہ وان قطعت او حرکت، غزہ والوں کی طرح تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تیرے جسم کو بکھیر بھی دیا جائے اور تجھے اپنے ہاتھوں پہ لاشیں اٹھانے پڑ جائیں اور کیمہ اٹھانا پڑ جائے، جلی ہوئی لاشیں بھی اٹھانی پڑیں، کمپرومائز نہ کرنا۔ توحید پہ کمپرومائز تجھے لے ڈوبے گا۔ مگر ہم کتنے ایزی ہیں، چونکہ یہ میرے مسلک میں چلتا ہے، لہذا قبر پہ بیٹھنا بھی جائز، ناچنا بھی جائز، جھومر بھی جائز، رقص بھی جائز، موسیقی بھی جائز، ڈھول کی تھاپ بھی جائز۔ ایک دن بھی کبھی دل میں خیال آیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں بقیع کے قبرستان میں کتنی دفعہ ڈھول اور کم از کم جو وہاں چھوٹا ایک ڈفلی ہوتی تھی، دف ہوتی تھی، آپ نے کتنی دفعہ جا کے قوم کو لے جا کر کے بقیع میں بجایا؟ کتنی عظیم ہستیاں تھیں بقیع میں، ایک دفعہ تو عرس لگایا ہوتا نا۔ بلکہ منع کر دیا قبروں پہ مت بیٹھنا، منع کر دیا گیا قبریں پکی نہ کرنا، چونا گچ جو آپ ترجمہ پڑھتے ہیں نا، پکی نہ کرنا۔ لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہودیوں پہ اور نصرانیوں پہ پھٹکار ڈالے، ان کے چہرے بدل دے، انہوں نے دین بدل دیا۔ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ کہنا بڑا آسان ہے، باپ کی گدی چھوڑنا اور پھر 1.25 لاکھ ظاہری اور باطنی بزرگوں کے اوپر آپ کی زندگی کے بہترین 10 سال گزرے ہوں، نشہ تو 1 سال کا بھی ہو تو اس کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے، اور جب خون میں رچ بس گیا ہو وہاں سٹینڈ لینا، اللہ کے رسول کو آگے کرنا، یہ مشکل ہے۔ اللہ نصیب والوں کو عطا کرتا ہے۔ کبھی سوچا آپ نے؟ یہ ہے اصل بندگی، کہ آپ بندوں کی پرواہ کیے بغیر صرف رب کا ڈر اور تقوی اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور ان سے وفا کو قائم رکھے، ان سے جفا نہ کریں۔ ساری دنیا ناراض ہوتی ہو جائے، قبر میں ددیال ننیال سسرال یار بیلی نہیں آنا ہے۔ قبر میں سوال ہے تو توحید کا، سوال ہے تو پیغمبر کی اطاعت اور وفا کا، دین اسلام کا۔ کس دین کو لے کے پھر رہے ہو؟ کہاں گھوم رہے ہو؟ سر جی اگر تو آپ چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ سے ہٹ کے پیور خالصتاً اس چیز سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں، اللہ آپ کی اصل بھی پاک کر دے گا، فصل بھی پاک کر دے گا، نسل بھی پاک کر دے گا۔ اصل ماں باپ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی کتنی تڑپ تھی، اللہ میری اصل پاک کر دے۔ فصل ساتھ بیوی تھی، اللہ یہ تڑپ تھی میری فصل پاک کر دے۔ 86 سال بعد ملنے والا بیٹا تھا، اللہ میری نسل پاک کر دے۔ اللہ نے ایسی نسل پاک کی ہے کہ قدموں اور ایڑیوں سے نکلا ہوا زمزم، وہاں پہ نماز، ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ۔ یہ اس تڑپ کا نتیجہ ہے جو من میں پیدا ہوئی تھی، اور اس کو لے کر کے ایک بوڑھے شخص نے لمبے سفر کیے تھے۔ آج چلو نا ذرا پیدل، لیجئے نا ایک گدا، صرف عراق سے روانہ ہوں، موصل سے چلیں، ان آج کے موجودہ جدید ترین ماحول میں آپ پہلے
فلسطین آئیں، شام آئیں، لبنان آئیں، مصر کو نکلیں، غزہ سے ہوتے ہوئے، مصر سے ہو کر کے حالات کے مارے ہوئے، ستائے ہوئے، ایک بیوی کو لے کے پہاڑی سفروں میں نکل کے، اردن سے، تبوک سے، مدینہ سے گزرتے ہوئے مکہ کی سنگ لاخ اکیلی تن تنہا پہاڑیوں میں، جہاں کوئی سپر اسٹور نہیں، جہاں کوئی دکان نہیں، کوئی دودھ نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی چھاؤں نہیں، کوئی جانور نہیں، وہاں بیوی بچوں کو صرف اس لیے کہ میرے رب نے مجھ سے ایسا مطالبہ کیا ہے اور میری بندگی کا تقاضا یہ ہے، چھوڑ جائیں۔ سر جی کروڑوں لگا کے جانے والے بھی اپنا ایک بچہ پیچھے رہ جائے نا، صرف ایک بچہ کسی وجہ سے، تو واپس نہیں آتے، ٹکٹیں کینسل ہو جاتی ہیں، پوری دنیا میں میڈیا پہ شور اٹھتا ہے، وہ اصل کو پیچھے چھوڑا ہے، فصل کو اور نسل کو، فصل بیوی اور نسل اولاد، جب اکیلے چھوڑ کے چلے ہوں گے تو کس بوجھل قدموں سے چلے ہوں گے۔ اور جب بیوی نے آواز دے کے پوچھا ہوگا سرتاج کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، تو جواب میں صرف اوپر دیکھا ہو، بیوی کا صبر کہ چپ ہو گئی، اور بچے کا صبر، رب نے امتحان لے کر کے کیا کچھ نہیں کیا، مجھے اشارے کی ضرورت تھی، میں نے کر دیا، معاملہ آپ سمجھ چکے ہیں۔